السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسٹوریج آف فوڈ پہ. اسٹوریج آف فوڈ میں بہت دو قسم کے آتے ہیں، دو قسم کے فوڈس آتے ہیں، یا تو را فوڈس یا تو کوکڈ فوڈس. کوکڈ فوڈس کو ہم کیسے اسٹور کر لیں گے اور را فوڈس کو ہم کیسے اسٹور کر لیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہاؤس ہولڈ اسٹوریج جو را فوڈ کا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے سلیبس میں ہے ہاؤس ہولڈ اسٹوریج آف را فوڈ اینڈ کوکڈ فوڈ. پہلے ہم بات کرتے ہیں ہاؤس ہولڈ اسٹوریج آف را فوڈس کی. اسٹوریج جو ہوتی ہے فوڈ آئٹمس کی افیکٹو وے میں، وہ پریونٹ کرتا ہے اسپائلیج فوڈ کا اور بناتا ہے اس کو سیف کنزمپشن کے لیے. ڈفرینٹ فوڈ آئٹمس جو ہیں ان میں ڈفرینٹ اسٹوریج کنڈیشنز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، جو ڈپینڈ ہوتا ہے ٹائپ پہ، ٹیکسچر پہ، ٹیمپریچر پہ، ہیومیڈیٹی پہ، ان سب کنڈیشنز پہ فوڈ آئٹمس کے. یہاں پر ہم بات کر لیں گے کچھ پوائنٹس کی جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے جب بھی ہم را فوڈ کو ہوم میں گھر پہ اسٹور کرنے کے دوران ان پوائنٹس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، تب جا کر اسٹوریج جو ہے را فوڈس کا ایٹ ہوم وہ اچھا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اس میں تو بہت ساری چیزیں آتے ہیں، را فوڈس میں بہت سارے فوڈس آتے ہیں. اس میں فروٹس آتے ہیں، ویجیٹیبلس آ جاتے ہیں، سیریلس آ جاتے ہیں، رائس آ جاتا ہے، گرینس، پلسز، پینٹس، سوجی، ملک پروڈکٹس، میٹ، فش، پولٹری وغیرہ آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم ایک ایک کر کے پڑھ لیں گے، کیسے ہم ان کا اسٹوریج کر سکتے ہیں، کیسے کیا چیزیں ان کو اسٹور کرنے کے دوران ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. ابھی ہم بات کر لیں گے آج کے لیکچر میں فروٹس اور ویجیٹیبلس کی. فروٹس اور ویجیٹیبلس کے اسٹوریج، کیونکہ یہ را فوڈ ہیں، ان کو ہم گھر میں اسٹوریج کے دوران ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے فروٹس اور ویجیٹیبلس جو ہیں ان کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ، اور ان کو ہمیں ریموو کرنا ہے کسی بھی پیکنگ سے. جو ہم پولیتھینس وغیرہ میں جو ہم رکھتے ہیں فروٹس یا ویجیٹیبلس، وہ پیکنگ ان سے نکالنی ہے اور ان کو لوز رکھنا ہے، کیونکہ پیکٹ یا بیگ جس میں ہم ان کو رکھتے ہیں وہ ٹریپ کرتا ہے ایتھائلین گیس، جس سے پریمیچور رائپننگ ہو سکتی ہے ان فوڈ آئٹمس کی. اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. نمبر سیکنڈ جو ہے گرین لیفی ویجیٹیبلس جو ہیں ان کو ہمیں رینس کرنا چاہیے اور ڈرائی کرنا چاہیے پراپرلی. یہ آئٹمس جو ہیں یہ ریپ ہوتے ہیں پیپر ٹاول میں، فریج میں، ان کو ہمیں ریپ کرنا چاہیے پیپر ٹاول میں فریج میں رکھنے سے پہلے ہی. فروٹس یا ویجیٹیبلس کو اکٹھے اسٹور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فروٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں ہمیں ہائی لیول ایتھائلین کا، کیونکہ وہ رائپننگ ایجنٹ ہیں جو پریمیچور رائپن کرتا ہے اور سپوائل کرتا ہے سراؤنڈنگ ویجیٹیبلس کو. اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. جب بھی ہم مارکیٹ سے فروٹس اور ویجیٹیبلس لاتے ہیں پھر ان کو فریج میں رکھتے ہیں، فروٹس الگ رکھنے چاہیے اور ویجیٹیبلس الگ رکھنے چاہیے.
ویجیٹیبلس کے اسٹوریج سے پہلے ریموو کرنا چاہیے اگر ان میں کوئی ٹائی یا ربر بینڈ ہوگا۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ بیگ کا جس میں ویجیٹیبلس ہوں گے مطلب وہ اسٹور ہونا چاہیے، اس میں کچھ ہولس ہونے چاہیے تاکہ اس میں اچھا ایئر فلو ہو جائے، گڈ ایئر فلو اس میں ہو جائے۔ اس میں ہولس ضروری ہونے چاہیے اس پالیتھین میں تاکہ گڈ ایئر فلو اس میں ہو جائے۔ ویجیٹیبلس کو لوز رکھنا چاہیے فریج میں، کیونکہ جتنا ان کو لوز رکھیں گے اتنے ان میں چانسز اسپائلیج کے کم ہوتے ہیں۔ ویجیٹیبلس جو ہے ان کو ہمیں اسٹوریج سے پہلے، ریفریجریٹر میں رکھنے سے پہلے ان کو ہمیں واش کرنا چاہیے۔ لیکن جو سافٹ ہربس وغیرہ ہوتے ہیں لائک ساگ ہوتا ہے، پالک ہوتی ہے یا مشروم ہوتا ہے، ان کو ہمیں واش نہیں کرنا چاہیے جب تک نہ ہمیں وہ یوز کرنے ہوں گے۔ جب ہمیں وہ یوز کرنے ہوں گے تبھی ان کو ہمیں واش کرنا چاہیے۔ فروٹس جیسے کہ گریپس، ایپل، بیریز، مینگو یہ رائپن ہوتے ہیں بہت فاسٹ ہاٹ ٹیمپریچر پہ، اس لیے جب بھی ہم مارکیٹ سے یہ ساری چیزیں لائیں گے ان کو 2 دن کے اندر ہی ہمیں ختم کرنا چاہیے، 2 دن میں ہی ان کو کھانا ہے یا ان کو اسٹور رکھنا ہے، وہاں سے آ کے ہی امیجیٹلی ان کو ریفریجریٹر میں رکھنا ہے اسٹور کر کے۔ ویجیٹیبلس فریش ہونے چاہیے اور ان برشڈ ہونے چاہیے۔ کب؟ ایٹ دا ٹائم آف پرچیز۔ پوٹیٹوز، اونینس جو ہیں ان کو ہمیں کول ٹیمپریچر پہ رکھنا چاہیے، ویل وینٹیلیٹڈ اسپیس میں۔ اور فروزن ویجیٹیبلس جیسے کہ پیز وغیرہ جو ہیں ان کو ہمیں فریزر میں رکھنا چاہیے، ریفریجریٹر کے۔ فروٹس جو ہیں جب بھی ہم ان کو پرچیز کرتے ہیں ان کو ہمیں وہ مطلب جب بھی ہم ان کو پرچیز کرتے جس بھی مارکیٹ سے ہم ان کو پرچیز کرتے ہیں وہ اوور رائپنڈ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر وہ وہی سے اوور رائپنڈ ہوں گے اس کے بعد ہم فریج میں رکھتے ہیں، فریج میں ایتھائلین گیس ہوتا ہے جس میں پھر سے رائپننگ کوئک ہوتی ہے، وہ اس سے خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ انڈر رائپن ہوں گے پھر ہم ان کو روم ٹیمپریچر پہ رکھیں گے 2 یا 3 دن، اور اس کے بعد یہ رائپن ہو جائیں گے تو ہم ان کو اچھے سے کھا سکتے ہیں۔ اب اگر اوور رائپن ہوں گے تو ہمیں وہ وہاں سے آ کر ہی ختم کرنے ہیں، ادروائز وہ سپوائل ہو سکتے ہیں، ان میں مائکروبس ڈیولپ ہو سکتے ہیں، کیا ہو جائیں گے۔ نمبر نیکسٹ جو ہیں فروٹس جب بھی نمبر نیکسٹ جو ہیں جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں، فروٹ جوسز کنزیوم نہیں کرنے چاہیے امیجیٹلی، کیونکہ ڈیلے ان کا جو ہے وہ فروٹس جو ہے ان کو ہمیں کنزیوم کرنا چاہیے امیجیٹلی، کیونکہ جتنا ہم ان کو ڈیلے کر لیں گے اتنا ان کا ٹیسٹ اور ان کا نیوٹریٹیو ویلیو جو ہے فوڈ جوسز کا وہ ڈیلے ہوتا ہے، ان کا ٹیسٹ بھی کم ہوتا ہے اس سے، اور نیوٹریٹیو ویلیو بھی۔ آپ چیک کر لیجئے گا گھروں میں جب ہم فروٹ جوسز بناتے ہیں، فروٹ جوسز بنانے کے بعد اگر آپ اس کو آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے تک ایسے ہی رکھیں گے، آپ دیکھ لیجئے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ اب دوسرا فروٹ جوس لے لیجئے، اس کو آپ بنانے کے بعد ہی پی لیجئے، آپ دیکھ لیجئے دونوں کے ٹیسٹ میں فرق ہوگا، ایک تو دونوں کے ٹیسٹ میں بھی فرق ہوگا
اور دونوں کا نیوٹریٹو ویلیو بھی چینج ہوتا ہے. زیادہ ٹائم تک فروٹ جوسز کو ایسے ہی رکھنے سے ان کا نیوٹریٹو ویلیو جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے جب بھی ہم اسٹور کرتے ہیں فروٹس یا ویجیٹیبلس کو. آج ہم پڑھتے ہیں ہاؤس ہولڈ اسٹوریج آف را فوڈ، جو ہم نے پڑھا آج فروٹس اور ویجیٹیبلس کا. نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی فوڈ آئٹمس کا پڑھ لیں گے. تھینک یو.